جی، تو اب دیکھیں آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر، ونحن لہ عابدون، اور ہم اس کے لیے عبادت گزار ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کا رنگ، اور کون زیادہ اس سے اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے۔ دیکھیں اللہ کا رنگ جو ہے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی رنگ آتا ہے کہ ہرا رنگ، کتھئی رنگ، سفید رنگ؟ کیا یہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا رنگ بندہ مومن پر نظر آتا ہے جب کوئی انسان اللہ والا بن جاتا ہے، جب کوئی انسان ربانی بن جاتا ہے، رب والا بن جاتا ہے، تو اس پر پھر اللہ کا رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو ربانی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے، یعنی قرآن، حدیث، سنت، وہ پڑھنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے، اس کو عمل میں لانا پڑتا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا پڑتا ہے، اپنے معاملات اس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے مطابق اور سنت اور سیرت کے مطابق کرنے پڑتے ہیں، پھر اس پر اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ پھر اللہ والے پھر وہ ہوتا ہے اللہ والا، وہ ہوتا ہے ربانی۔ ربانی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آئے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گی، جیسے کوئی دو فرینڈز ہوں یا دو بہنیں ہوں، ہمیشہ کہیں ساتھ ساتھ جائیں، کہیں محفل میں جا رہی ہیں، کسی شادی میں جا رہی ہیں، کسی کو ملنے جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ جائیں۔ کبھی کوئی ایک چلی جائے ان میں سے، تو سب دیکھ کر، سب جب دیکھتے ہیں تو لازماً پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی آج وہ نہیں آئی، ان کا کیا حال ہے؟ ویسے وہ یاد آئیں نہ آئیں، آپ کو دیکھ کر یاد آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو اللہ کا رنگ بھی یہ ہے کہ ایسے اختیار کر لیں، ایسا اپنے پہ طاری کر لیں کہ پھر جو ہے ہمیں دیکھ کر لوگوں کو نظر آئے اللہ کا رنگ ہے کہ یہ ہوتے ہیں ربانی، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور یہ ہماری طرف ایک خاص قسم کی جو غلط فہمی پائی جاتی ہے نا، کہ اللہ کا رنگ شاید کوئی سفید ہے یا ہرا ہے، اور پھر وہ مختلف قسم کی حبے جبے، پگڑیاں، انگوٹھیاں، کوئی بڑے بڑی مالائیں، اور کوئی کلرز مختلف پہن کے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں، یہ فلاں۔ یہ نہیں، حبے جبے یہ نہیں ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ بلکہ نظر آئے، معاملات میں نظر آئے اللہ کا رنگ ہے کہ معاملہ کرنے لگیں عدل سے کریں، انصاف سے کریں، بات کرنے لگیں حق کی کریں، سچ کی کریں، نظر آئے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ روزی کمانے لگیں، حلال کمائیں، حرام کو پاس بھی نہ آنے دیں، پتہ چلے کہ یہ حلال کھانے والا بندہ ہے، حلال کرنے والا بندہ ہے، حلال صرف کھانا نہیں، حلال کام بھی، حرام کاموں کو چھوڑنے والا بندہ ہے۔ عبادت کریں، عبادت کا ٹائم آئے فوراً نماز کی طرف بھاگیں۔ کچھ مانگنا ہے، ضرورت ہے، اللہ سے مانگے، پتہ چلے کہ یہ ایک توحید پرست بندہ ہے، یہ مزاروں پہ اٹھ کر چادریں چڑھانے والا اور بزرگان دین سے مانگنے والا، اور جب اللہ کہتا ہے دیکھیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور تو کیا یہ دعویٰ چھوٹا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں، تو پھر پتہ چلے سب چیزوں میں ایسا رنگ طاری ہو کہ سب چیزوں میں پتہ چلے کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والی بندی یا بندہ ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ رب کانشیس ہے، یہ رب سے ڈرتا ہے، اس کی کوئی چیز میں جو ہے وہ بے رنگ، کوئی اور رنگ نہیں نظر آئے گا، نہ کسی یہود کا، نہ عیسائی کا، نہ ہنود کا، کوئی اور رنگ نہیں، نہ کسی مشرک کا۔ اس پہ بس ایک توحید کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بھی تھا، یا ابھی بھی ہے، کہ جب عیسائیت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص رسم ادا کی جاتی ہے، اور اس پہ وہ ایک رنگ ڈالا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ عیسائیت میں آ گیا۔ یا ہماری طرف بھی بہت پہلے یہ کیا جاتا تھا، مسلمان بھی کرتے تھے، ہندو بھی، کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا، خاص کر بیٹا، تو ایک وہ زرد کلر کا رنگ ہوتا تھا، تو وہ رنگ چھڑکا جاتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا پگڑیوں پہ، دوپٹوں پہ، کپڑوں پہ، کہ بھئی یہ زرد رنگ کا ہے تو یہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ رنگ چھڑکیں اور وہ چھڑکیں، اور یہ اسلام کا رنگ چڑھائیں، رب کا رنگ چڑھائیں، بچے کی گھٹی میں جو ہے توحید کو بٹھا دیں،
رب کانشیس ہونے کو بٹھا دیں، اس کو کوئی ضرورت پڑے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو، وہ ایک رب کی طرف دیکھے، وہ قرآن سے مسئلے کا حل لے، وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے، کسی اور سے امید نہ لگائے۔ تو یہ ہوتا ہے ربانی بننا، جو رب والا ہونا۔ اللہ کہتے ہیں رب کا رنگ چڑھاؤ، رب کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ یہ بتایا گیا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہا کہ اگر تم جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، ان سے کہو اگر تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا جو ہے اعمال ہے اور میرے لیے میرے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے کیا ہیں؟ مخلص ہیں، اخلاص والے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم جھگڑتے ہو، کوئی کہتا ہے ابراہیم ہمارے تھے، کوئی کہتا ہے فرقہ ہمارے تھے، کوئی کہتا ہے اللہ نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے وہ کہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو تو رب تو وہ تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے۔ تو بات کہاں پہ پھر آ کے رکے گی؟ وہ یہ اس پہ رکے گی کہ دیکھا جائے گا کہ صرف دعویٰ کافی تھا یا اللہ کے نے جو کہا تھا وہ حکم بھی بجا لانا تھا۔ اللہ تو عمل کو دیکھے گا۔ جگہ جگہ پہ قرآن میں صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، ایمان اور عمل صالح کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان کے بعد عمل صالح کو بھی دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو، وہ تمہارے اعمال دیکھے گا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور دیکھے گا کہ ہم جو ہے اس کے لیے کتنے مخلص تھے، کتنا اس کو ایک مانتے تھے، کتنا اس کے جو ہے اپنے معاملات میں، اپنی کاموں میں اس کو شریک رکھتے تھے، کتنا اس جو ہے دل میں اس کو یاد کرتے تھے، کتنا زبان سے کرتے تھے، کتنا سب اللہ دیکھے گا۔ یہ جو لوگ غلط حرکتیں کرتے ہیں، غلط رسم و رواج کرتے ہیں، غلط چیزیں کرتے ہیں اور پھر منسوب کرتے ہیں یہ جی ہمارے بزرگ ایسے کرتے تھے، تو یہ جو یہود تھے اور نصارہ تھے یہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ جی ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ جو ایسے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں چھپائیں، بزرگ اگر صحیح کرتے تھے تو کرو، اور ان کے بزرگ تو انبیاء تھے، وہ کیسے غلط کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، فوکسڈ تھے ایک اللہ پر، اسماعیل علیہ السلام اور جو سارے نبی تھے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تو تم یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سارا کچھ کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور بات کو سمیٹا گیا ہے کہ سیدھی بات ہے کہ عمل کر کے آؤ گے اچھے اللہ کے حکموں کے مطابق تو جو ہے تمہاری عمل کی قدردانی کی جائے گی، اور اگر تم عمل کر کے آؤ گے جو کچھ رسم و رواج ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، جو تمہارے باپ دادا غلط تھے یا صحیح تھے جو انہوں نے کیا، بلکہ جو تمہارا اپنا دل کر رہا ہے، تو اگر وہ کر کے آؤ گے تو پھر جو ہے پھر اس کے مطابق جزا ملے گی۔ سیدھی سی بتا دیا گیا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو بھی جو دین اسلام کی طرف بلانے والا ہے، جیسے نبی تھے، رسول تھے، یا دائی ہیں، یا جو بھی آج بھی بلائے گا، جو حق بات بتائے گا، سچ بات بتائے گا، تو وہ اپنا کام کرے، وہ پھر ڈسہارٹیڈ نہ ہو کہ نہیں لوگ تو سنتے نہیں، مانتے نہیں، الٹا مخالفت کرتے ہیں، پھر کیسے کہوں، پھر کیا کہوں۔ نہیں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اس کے بعد کہیں بھئی تمہارے لیے تمہارا اعمال، میرے لیے میرے اعمال، ٹھیک ہے نا، اور ہم تو اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ تو یہ آج کی آیات تھیں، اور ہمیں ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، توحید کو ماننا ہے، جو کچھ پچھلے نبیوں اور رسولوں پر اترا ہے اس سب پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو کچھ ہمارے نبی پر اترا ہے اس سب پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں اللہ والا بننا ہے، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، ہمیں دنیا کا رنگ یا فلاں کا رنگ یا آج یہ ان ہے اور کل وہ ان ہے اور آج اس کا دور ہے تو کل اس کا وہ نہیں ہونا، بلکہ سارے زمانے اللہ کے ہیں، اس کو اپنانا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو یہ آج کا جو سبق تھا وہ یہ تھا، اور آج ہمارا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے خالص جو رحمت ہے اور فضل ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے پہلا پارہ ختم کیا ہے، سورۃ البقرہ بھی ختم نہیں ہوئی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکمیل قرآن کی بھی توفیق دے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس میں جو کوئی غلطی کمی کوتاہی پڑھنے میں ہو گئی ہو، پڑھانے میں ہو گئی ہو،
اس کی ذمہ داری مجھ پر پڑتی ہے. اللہ مجھے معاف فرمائے، صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. غلط بات کو غلط سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نسلوں تک میں خیر رکھے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اپنے کام کا بنا لے، ہمیں اپنے کام کا بنا لے، ہماری اولادوں کو اپنے کام کا بنا لے، ان کو دین اسلام پر رکھے، ان کو اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرمائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم پہ اپنی جو ہے خالص رحمت یہ کرے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں جو ہے اپنی رحمت فرمائے، اور ہمیں زندگی اسلام اور خاتمہ ایمان پر کرے، خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.